مبارکہ میں نبی کی شان، نبی کا وقار، نبی کی عظمت کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی کی عظمت کیا ہے، ان کے غلاموں کی عشق و محبت کیا ہے۔ جب ایک طرف آپ نبی کی عظمت کو دیکھیں گے اور ایک طرف ان کے غلاموں کی عشق و محبت کو دیکھیں گے، رب کائنات ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والوں، اگر میرے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کی نظر ابو بکر صدیق پہ پڑی تو صداقت کے پیکر بن گئے، اگر عمر پہ پڑی تو عدالت کے پیکر بن گئے، عثمان غنی پہ پڑی تو سخاوت کے داتا بن گئے، حضرت علی پہ پڑی تو شجاعت بہادری کا شیر خدا بن گئے۔ ایک طرف نگاہ ناز پڑتی گئی، اس طرف کی کائنات بدلتی گئی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ تاثیر تھی، جب میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ جذبات تھی، تو کیا مصطفیٰ کی نظر ابو جہل پہ نہیں پڑی تھی؟ کیا مصطفیٰ کی نظر ابو لہب پہ نہیں پڑی تھی؟ کیا مصطفیٰ کی نظر عتبہ اور شائبہ پہ نہیں پڑی تھی؟ اگر نگاہ ناز تو پڑی ہے، مگر نگاہوں میں یہ تجاوز کیسے کہ ایک نگاہ ناز پڑ رہی ہے تو کوئی صداقت کا پیکر بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی عدل و انصاف کا مقصد بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی سخاوت کا داتا بنتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی شیر خدا حیدر کرار بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک نگاہ ناز اٹھ رہی ہے، کوئی ابو جہل نظر آ رہا ہے، کوئی ابو لہب نظر آ رہا ہے۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تمثیل کے دنیا میں لے چلوں کہ اس سرزمین پر اگر اتنی بارش ہو جائے کہ نالے ندیاں بھر جائے، اتنی بارش ہوئی کہ نالے ندیاں بھر گئے، میں نے کہا کہ اتنی بارش ہوئی کہ نالے ندیاں بھر گئے، لیکن اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی بارش نہیں ہوئی کہ نالے ندیاں بھر گئے۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے گھر کے آنگن میں ایک برتن پڑا ہوا ہے، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں، پانی کا ایک بوند بھی نہیں، کہا چلو چل کر دیکھ لیا جائے۔ جب پہنچا ہے دیکھا، کہا چلو قریب چل کر دیکھ لیا جائے۔ یہ نوجوان کہتا ہے اتنی بارش ہوئی مگر یہ کہتا ہے کہ پانی کا قطرہ نہیں، چلو چل کر دیکھ لیا جائے۔ جب قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا برتن سیدھا نہیں، الٹا پڑا ہوا ہے۔ کہا رے نوجوان، تو کہنے سے پہلے اپنا برتن دیکھ لیا ہوتا، اگر قیامت تک بارش ہوتی رہے گی پانی کا ایک بوند اس میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو تیرا برتن سیدھا نہیں، الٹا پڑا ہوا ہے، اور قیامت تک بارش ہوتی رہے گی پانی کا ایک قطرہ اس میں پیوست نہیں ہو سکتا۔ مگر یاد رکھو جب رحمت و نور کی بارش ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق کے دل کا برتن کھلا تھا، رحمت کی بارش کا ایک قطرہ پڑا تو صداقت کا پیکر بن گئے۔ عمر کے دل کا برتن کھلا تھا، رحمت کی بارش کا ایک قطرہ پڑا تو عدالت کا پیکر بن گئے۔ عثمان غنی کے دل کا برتن کھلا تھا تو سخاوت کے داتا بن گئے۔ ابو جہل کے دل کا برتن الٹا پڑا ہوا تھا، وہی کا وہی رہ گیا۔ ابو لہب کے دل کا برتن الٹا پڑا ہوا تھا، وہی کا وہی رہ گیا۔ لیکن نگاہ کرم ویسے ہی پڑا ہے جس نے جیسا دیکھا ہے۔ لیکن ابو جہل نے میرے رسول کو دیکھا تو ایک بشر ہونے کی حیثیت سے دیکھا، ابو لہب نے میرے رسول کو دیکھا تو ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا۔ مگر دیکھنے والی نظر ابو بکر صدیق نے دیکھا تو رسالت کی منزل میں دیکھا، عمر نے دیکھا رسالت کی منزل میں دیکھا، علی نے دیکھا رسالت کی منزل میں دیکھا۔ لیکن نگاہ کرم ویسے ہی پڑی ہے جس نے جیسا دیکھا ہے۔ مگر آؤ نبی کی بارگاہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، آنے والا ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد وہ تجھ جیسا بدصورت انسان اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، صدقتا ابو جہل، تو نے سچ کہا۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے جیسا حسن و جمال خوبصورت میری نگاہ میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، صدقتا ابو بکر، تو نے سچ کہا۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ابو جہل نے کہا بدصورت، آپ نے فرمایا سچ کہا۔ ابو بکر نے کہا خوبصورت، آپ نے فرمایا
رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا حبیب اللہ یہ دونوں باتیں سچ کیسے ہوں گے؟ یا رسول اللہ دین ہوگا لاب نہیں ہو سکتی، آگ ہو پانی نہیں ہو سکتا، نور ہو ظلمت نہیں ہو سکتی، یا رسول اللہ یہ دونوں باتیں سچ کیسے ہوں گے؟ میرے آقا مسکراتے ہیں، صحابیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم نے مجھے اس دھرتی پر آئینہ بنا کر بھیجا ہے، اور یاد رکھو دوستو آئینہ کا کام ہوتا ہے جو جیسے ہی صورت لے کر آئے گا آئینہ میں اس کو ایسا ہی نظر آئے گا، اور دیکھنے والے کا قصور ہے، دکھانے والے کا کوئی قصور نہیں، ورنہ دیکھنے والا اس دھرتی پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ محبت و کردار چاہیے، عشق و الفت چاہیے۔ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جب معین الدین آتے ہیں، جب معین الدین آتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں معین الدین آسمان کی طرف دیکھو بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور آسمان نظر آ رہا ہے۔ کہا زمین کی طرف دیکھو، جب دیکھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں میرے پیر و مرشد زمین نظر آ رہی ہے، کہا آؤ قریب آؤ، جب قریب آتے ہیں میرے خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دو انگلیوں کو اس کی آنکھوں پہ رکھ دیا اور کہا اب اس دو انگلیوں کو ان انگلیوں کے درمیان دیکھو، جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں اے میرے پیر و مرشد آسمان تو کیا آسمان کا ایک ایک طبقہ نظر آ رہا ہے، ایک ایک منزل نظر آ رہی ہے، حق تو یہ ہے کہ عرش اعظم لوح محفوظ نظر آ رہا ہے۔ اب زمین کی طرف دیکھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں اے میرے پیر و مرشد زمین تو کیا زمین کا ایک ایک ذرات نظر آ رہا ہے، ایک ایک منزل نظر آ رہی ہے، حق تو یہ ہے کہ تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پورے دنیا کے مسلمانوں پورے دنیا کے لوگوں سے یہ چیلنج کیا اگر تیرے پاس کوئی ایسی مشین ہے جو میرے خواجہ عثمان ہارونی کی دو انگلیوں کا جواب دے دے تو پوری دنیا مل کر میرے خواجہ کی دو انگلیوں کا جواب نہ دے سکے، تو میں نے کہا جب پوری دنیا مل کر میرے خواجہ عثمان ہارونی کی دو انگلیوں کا جواب نہ دے سکے تو میں نے کہا اس سے جو کہتے ہیں نبی ہمارے طرح بشر ہیں، نبی ہمارے طرح ہیں، میرے بھائی بڑے بھائی کی طرح ہیں، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم میں دم ہے تو آؤ میرے خواجہ عثمان کی دو انگلیوں کا جواب دے دو۔ جب پوری دنیا مل کر میرے خواجہ عثمان ہارونی کی دو انگلیوں کا جواب نہ دے سکے تو میرے رسول پاک کے پانچ انگلیوں کا جواب تم کہاں دے سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پنج گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خود کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے بارگاہ میں جاتا ہوں، گلشن سے آباد رہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔